بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ 5 اگست منایا گیا بہت جوش اور ولولے کے ساتھ۔ پاکستانی عوام، نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں اور پاکستانیوں نے ایک مرتبہ پھر صدائے احتجاج بلند کی ان غاصبانہ اور کالے قوانین کے خلاف جو 5 اگست 2019 کو بھارتی انتظامیہ نے متعارف کرایا اور جس کے نتیجے میں بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کا مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر اب اس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے، اگرچہ کہ یوم استحصال کشمیر گزشتہ روز منایا گیا، آج ہم اس کا ایک تصویراتی جائزہ لیں گے کہ یہ ایشو ہے کیا، عالمی برادری اس کو کیسے دیکھتی ہے، اس کا وے فارورڈ کیا ہے، اور اس وقت ہندوستان میں جو انسانی حقوق کی شدید ترین پامالیاں کی جا رہی ہیں ان کا ذکر کریں گے، ہندوستان میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا ذکر کریں گے، اور خاص طور پر بھارتی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں آگے کیا پلان ہیں۔ اور ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ میں 5 اگست 2019 کے ان اقدامات کو ریورس کرنے کے لیے ایک پٹیشن ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو اینالسٹ ہیں کہ یہ بھارتی سپریم کورٹ 5 اگست 2019 کے ان فیصلوں کو ریورس کر سکتی ہے، اور اگر ریورس ہوا تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ آگے مستقبل میں مودی ایڈمنسٹریشن جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے دو انتہائی اہم ترین ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، قومی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں پاکستانی قومی ایشوز، مسئلہ کشمیر، عالمی حالات و واقعات پر بہت تسلسل کے ساتھ لکھتے ہیں، اور ذرائع ابلاغ میں بھی ان کے تجزیے بہت تسلسل کے ساتھ آتے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ساتھ طویل عرصے تک منسلک رہے، 12 سے زائد ممالک میں پاکستانی سفیر اور ہائی کمشنر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ ایمبیسڈر نجم صاحب ویلکم۔ اور برسلز یورپ سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید علی رضا صاحب۔ سید علی رضا صاحب کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین ہیں، برسلز میں مقیم ہیں، اور پورے یورپ میں پاکستان کا، کشمیر کا نام بلند کیے ہوئے ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی ایشو کشمیر سے متعلق آتا ہے، ہندوستان کی کوئی بھی غاصبانہ موو کشمیر سے متعلق آتی ہے، تو سید علی رضا صاحب فوری طور پر یورپ کے جو پاورفل ایوان ہیں وہاں پر اس کو ناک کرتے ہیں اور اپنا اور کشمیر کا پیغام وہاں پر پہنچاتے ہیں۔ آج بے پناہ مصروفیات کے باوجود انہوں نے وقت نکالا۔ سید علی رضا صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اور پروگرام میں خوش آمدید۔ جی ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ہم بہت سارے دن منا رہے ہیں آج کل، 5 فروری بھی ہے، پھر یوم سیاہ بھی ہے، اب یوم استحصال بھی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ 5 اگست 2019 کو ایگزیکٹلی کیا ہوا مختصراً، اور یہ کون سی ہندوستان کے آئین کی کلازز تھیں، کیا امینڈمنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہمارے ناظرین بہت سارے ایسے بھی ہیں، لوگ اصل میں یاداشت کمزور ہے، چیزیں بھول بھی جاتے ہیں، کیا ہندوستان کا واقعی مقبوضہ کشمیر کے اوپر ان ترامیم کو انٹروڈیوس کرانے کے بعد قبضہ ہو چکا ہے؟ بہت شکریہ متین صاحب۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دیں، جو کہ بہت زیادہ ریلیونٹ سوال ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے، آپ اپنے اس ایک پروگرام میں اس کو دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جی ٹی وی کا شکریہ کہ وہ یہ ساری چیزیں آپ کے توسط سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے، جب بھی آپ بلاتے ہیں اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے، 5 اگست 2019 کو میں برازیل میں تھا، تو پاکستان کا سفیر 5 اگست 2019 کو جی آپ برازیل میں تھے، یعنی جس دن یہ واقعہ پیش آیا، تو چونکہ دفتر خارجہ میں بھی جب بھی ہماری پوسٹنگ ہوتی تھی واپس ادھر، تو کشمیر اور انڈیا کے ساتھ اور سارک، یہ سارے موضوعات میں ہم شامل تھے، اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے کہ 1999 کے بعد آپ نے وہ فریز دیکھی ہوگی کہ آور ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ مورل سپورٹ ول کنٹینیو، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا جزو ہے۔ جی، تو یہ اس وقت میں سیکشن افسر تھا، یہ 1989-90 کی بات ہے جی، تو اب میرے سامنے یہ خبر ہے کہ جی 370 اور 35A یہ ہو گیا ہے، اور یعنی ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو ضم کر لیا ہے اپنی یونین میں، اور اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندوؤں کی جو آمد و رفت ہے وہ زیادہ ہو جائے، ڈیموگرافی چینج ہو جائے، یعنی مردم شماری جب کی جائے تو مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہو جائیں، اس میں آپ کے ملاحوں سے لے کے اور آپ کے جتنے بھی آپ کے ہیں نا جو
ذرائع ہیں آمدنی کے، ان میں ہندوؤں کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے، جس میں سٹیزن شپ بھی آتی ہے، جس میں اس طرح کے سارے معاملات کو انہوں نے ایک جگہ پہ کر کے 35A کر دیا، 370 کر کے انہوں نے کہا جی کہ آج کے بعد سے مقبوضہ کشمیر، یعنی جو انڈین انلیگلی آکیوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، وہ ہندوستان کا حصہ ہوگا۔ یہ ہے 370، یہ 370 اور پھر 35A کا جس طرح میں نے بتایا۔ مقصد بنیادی طور پہ کیا تھا؟ اس میں 3 آپ اینگل سے اس کو دیکھیے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ جو وہ شروع سے کہتے رہے ہیں کہ جی کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہ انہوں نے پریکٹیکلی بتایا کہ جی اب ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے یہ بھی کر لیا۔ دوسرا مقصد تھا کشمیریوں کو اور پاکستان کو یہ بتانا کہ اس کی بات اب آپ ختم کر دیجئے، یہ علاقہ اب ہمارا ہوا، اور یہ وہ ہوتا ہے نا سائنڈ سیلڈ اینڈ ڈیلیورڈ، بات ختم کرے۔ سید علی صاحب، یہ تمام تر اقدامات ہو چکے اور بہت پریسائزلی ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب نے بتایا 370 کیا ہے، 35A کے تحت کیا چیزیں کی گئیں۔ تو یہ جو بہت خوفناک تبدیلی وہاں پہ آ رہی ہے جس کی طرف نجم ثاقب صاحب نے اشارہ کیا، ڈیموگرافک چینج آ رہا ہے، ہندوؤں کو سٹیزن شپ دی جا رہی ہے، ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، نان کشمیری لائے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں سوال اسپیسیفکلی یہ ہے کہ کیا اس سے کشمیر کی حیثیت تبدیل ہو سکے گی؟ بہت شکریہ متین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے، اور جو نجم ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ہز ایکسیلنسی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی تشریح کی ہے 370 اور 35A کی، اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ اصل میں جو بھارت کی خواہش ہے، اور خاص کر مودی گورنمنٹ کی، کیونکہ مودی جب پولیٹکس میں آج سے 28 ایئرز پہلے انہوں نے اپنا جو منشور تھا اس میں رکھا تھا کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو آرٹیکل 370 کو ختم کریں گے۔ یہ بہت پہلے کا اعلان کیا ہوا ہے، بہت پہلے کا ان کے منشور میں تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا، جو اس وقت میری اپنی سوچ کے مطابق وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں ریفرینڈم کروانا ہے، اور ریفرینڈم کب کرواتے ہیں اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہز ایکسیلنسی بتا رہے تھے، وہاں پہ وہ ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں، نان کشمیریز کو ڈومیسائل دے رہے ہیں، اور جو انویسٹمنٹ کے نام پہ اور دوسرے ٹورزم کے نام پہ جو لوگوں کو لا رہے ہیں، اصل میں ان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ وہاں کی جو آبادی کا تناسب ہے، مسلم اور غیر مسلم اور ہندو یا بدھسٹ ہیں دوسرے، ان کا اس کو چینج کیا جائے، اور اس کے بعد جو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں گے چلے جی آپ پلیبیسائٹ کراتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن دیکھیں، ریزولوشنز میں یہ ہے کہ جب تک پلیبیسائٹ نہیں ہوتا اس خطے میں کوئی چینج نہیں لائی جا سکتی، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک تو ہے کہ وہاں جو آرمیز ہیں ان کو نکالنا پڑے گا، ایک دونوں کی آرمیز، انڈیا کی اور پاکستان کی، دونوں پاکستان کی بھی، اور اس وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہوگی اور جو سپروائز ہوگی یو این کے اس میں پلیبیسائٹ ہوگا۔ اب جو مودی سرکار کر رہی ہے ان کا یہ ہے کہ اس کو اس جگہ تک لے جائیں کہ جب وہاں اپنے جو ریکوائرڈ یا جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق رزلٹ نکل سکیں، وہ وہیں پہ نہیں رکے۔ کے بعد انہوں نے جموں کی سیٹیں جو ہیں وہ چینج کر رہے ہیں، جو اسمبلی ہے مقبوضہ کشمیر کی اس میں تناسب بڑھا رہے ہیں جموں کا، اور اس میں انہوں نے اب وہ جو آزاد کشمیر کی سیٹیں انہوں نے خالی چھوڑی ہوئی تھی ان کو بھی پر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اصل مقصد ان کا ہے کہ اسمبلی میں میجورٹی لے کے آئے اور اس کے بعد اپنی ان سے یہ اپروو کرائیں، کیونکہ جو آرٹیکل 370 ختم ہوا تھا، نارملی اگر آپ دیکھیں تو وہ آرٹیکل 370 یا تو مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کر سکتی تھی، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں اب تک جو مودی سرکار نے، وہ سارے اللیگل ہیں،
بائی لا ہز ایکسیلنسی وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس نے کیا۔ اب جو دنیا کا ریئیکشن تھا، دیکھیں یورپین پارلیمنٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ ہالیڈیز پیریڈ ہے، اور 2 سپٹمبر کو جب پہلا اجلاس ہوا یورپین پارلیمنٹ کا، تو اس میں جو ایجنڈے پہ پہلا آئٹم تھا وہ کشمیر تھا، اور اس پہ انہوں نے اس کو تشویش کا بھی اظہار کیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اس خطے کے امن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن مودی سرکار جو ہے ان کا ہے کہ طاقت کے ذریعے یا اس طرح کے اللیگل اقدامات کے ذریعے وہ کشمیریوں کی تحریک کو ختم کر لیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ طاقت کے بھرپور استعمال سے ممکن ہو۔ انہوں نے پیلٹ گن کا استعمال کیا وہاں پہ، جو انڈیا میں کسی جگہ نہیں ہوا، لیکن صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوا، لیکن اس کے باوجود تحریک جاری رہی، اور اب بھی مجھے پورا یقین ہے کہ یہ تحریک کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کشمیریوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے وہ نہیں مل جاتا، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور کشمیریوں کو شامل کیے بغیر جو بھی ایگریمنٹ ہوگا، جو بھی معاہدہ ہوگا، وہ ناقابل قبول ہوگا۔ جی بالکل، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک ناظرین، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسی نقطے کو آگے بڑھائیں گے کہ کوئی بھی فیصلہ کشمیریوں کی مرضی اور منشا کے بغیر اگر ہوگا تو وہ ناقابل قبول ہوگا۔ کیوں ایسی صورتحال ہے کہ فیصلے تو ہو چکے ہیں اور ان پہ انہوں نے امپلیمنٹیشن بھی کر دیا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ امبیسڈر نجم ثاقب صاحب، بڑا اہم نقطہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ بھارتی سرکار مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اگر کرتی ہے، اس کی حیثیت آپ نے بہت مفصل پہلے سیگمنٹ میں آپ نے بتایا، لیکن فیصلے تو ہو چکے، اور علی رضا صاحب کہہ رہے ہیں یورپی یونین کا پہلا اجلاس ہوا وہاں پارلیمنٹ میں، اس میں تشویش کا اظہار کیا گیا، جنیوا میں UN ہیومن رائٹس کونسل ہے، برٹش پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشن آئی، وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عالمی برادری اس پہ کنسرن نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انڈیا ڈزنٹ موو، کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا؟ ایک سیناریو دیکھتے ہیں متین صاحب جی، اگر امریکہ اس حق میں ہے یا یورپ اس حق میں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو، تو وہ پاکستان اور ہندوستان کو ٹیبل پہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ دوسری بات، اگر چائنا اور رشیا اس حق میں ہے کہ دونوں ملکوں میں کم از کم پیسفل کو ایگزسٹنس ہو، ہمسایوں کی طرح سے وہ رہ سکیں، تو وہ میڈیشن کیوں نہیں کراتے؟ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈائیکاٹمی اور وہ ایک تضاد جو ہمیں نظر آتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، کہ یورپین یونین ہے یا کوئی، یعنی آپ نے برٹش پارلیمنٹ کی بات کی ہے فلانا، یہ ساری لپ سنگنگ ہے۔ یہ یقین کیجئے بات کی تاکہ یہ ہم کہہ سکیں کہ جی ہم نے بات کی ہے۔ ایک ہوتا ہے بات کر کے کنڈیم کرنا، دوسرا ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا اور عمل کروانا۔ مثال کے طور پہ تائیوان کی جب بات آئے گی تو جو چائنا ہے جس کا کہ وہ بنیادی وہ یعنی مسئلہ ہے، وہ اس پہ بیان تو چھوٹا سا دے گا، لیکن پھر میزائل چلیں گے، اگر نینسی پیلوسی وہاں چلی جائے گی، ریڈی کر دیں گے، نینسی پیلوسی چلی جائے گی، آپ کو ایکشن نظر آئے گا، پورے کا پورا جو ہے وہ تائیوان آپ کو نظر آئے گا دائرے میں آ گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی باتوں سے بتاتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے بتاتے ہیں۔ اس میں اگر یہ کہیں کہ جی فلاں پارلیمنٹ نے کیا، وہ یوز ہوتا ہے، اس کا پریشر ہوتا ہے، لیکن کیا دیکھیے ہندوستان نے تو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو کچھ نہیں کہا، اس پہ اس کا نہیں بس چل رہا، انٹرنیشنل قوانین کو وہ یعنی مسخ کر رہا ہے اور ان کی وائلیشن کر رہا ہے۔ وہ کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں اس کا کہ جب ہندوستان جو ہے وہ دنیا بھر کے تمام انٹرنیشنل لاز، یونائٹڈ نیشنز کے لاز اور سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز متفقہ طور پہ ہوئے ہوئے ہیں، ان کی اگر وہ خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ صرف تماشا دیکھ رہی ہیں،
کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایکسیلنسی تمام ٹولز ہیں, ٹریڈ, سارا اکانومی, کچھ ہے, سینکشنز, سارا کچھ. امبارگوز. دیکھیے ہاں, لیکن اگر فرض کریں واشنگٹن کے خلاف یا بیجنگ کے خلاف یا ماسکو کے خلاف یا فرانس اور باقی جو آپ کے P5 کے ممبرز ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہارم ہو رہے ہیں, ان کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو 1 منٹ کے اندر ریزولوشن پاس ہوتا ہے اور دوسرے منٹ میں امپلیمنٹیشن. وہ ایسٹ تیمور بھی اور ساؤتھ آف سوڈان بھی ہے. بالکل علی رضا صاحب, چونکہ آپ برسلز میں بیٹھے ہیں تو EU کے پاس جس طرح نجم ثاقب صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت پاورز ہیں, بہت بڑا ایک اکنامک اینڈ سیکیورٹی بلاک ہے. وہاں نیٹو ہے, وہاں EU ہے, کونسل آف یورپ ہے, اور ہیومن رائٹس کے اوپر یقینی طور پہ تمام یورپی ممالک بہت حساس ہیں. یورپ کے اندر کوئی ایک چڑیا, کوئی ایک کتا, کوئی ایک کینگرو کسی جگہ پہ مر جائے تو اینیمل رائٹس کے اوپر بہت واویلا اٹھ جاتا ہے. اگرچہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ EU آواز بلند کرتی رہتی ہے, یورپی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات ہوتی ہے, لیکن جس پریکٹیکل ایکشن کی طرف ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں تو عملی ایکشن ان کے پاس ٹولز ہیں, سینکشنز ہیں, امبارگوز ہیں, تو کیا انسانی خون تجارت اور معیشت سے بہت زیادہ سستا ہو گیا ہے؟ سر سفیر صاحب نے بالکل پکچر کلیئر بتا دی ہے کہ وجہ کیا ہے. وجہ اصل میں جو ہے کہ جو بزنس انٹرسٹ ہیں, انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے اور چائنا کے اس وقت ان کو اس خطے میں جو ضرورت ہے وہ انڈیا کی ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں ان سے, ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ دیکھیں ہم ان کے سامنے جب کیس رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھیں ایک ہوتی ہے ویلیوز اور ایک ہے ضرورت. اب ویلیوز جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی, اور یورپین یونین خاص کر جو ہے وہ فاؤنڈیشن اس کی ہیومن رائٹس پہ ہے اور ویسٹ ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے. تو ہم اسی بات کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ ضرورت جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ, لیکن ویلیوز چینج نہیں ہوتی. تو اس چیزوں پہ ہم کرتے ہیں, لیکن ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ جب بات آتی ہے انڈیا کی تو یہ پرائیویٹلی تو بات کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے جاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہمارا وکیل بھی ہے, ہمارا سپورٹر بھی ہے اور واحد ملک ہے پوری دنیا نے, OIC کو بھی دیکھ لیا, ہم نے باقی ممالک کو بھی دیکھ لیا, لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور پاکستان کے جو حالات ہیں, جو اکنامک حالات ہیں, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ ساری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. آپ سے میں اسپیسیفکلی پوچھوں گا چونکہ پولیٹیکل سچویشن پہ آپ نظر رکھتے ہیں, سابق وزیر اعظم کے دور میں یعنی تحریک انصاف کے جو سربراہ کے دور میں یقینی طور پہ ان کی ایک بہت تاریخ ساز تقریر تھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں, لیکن علی رضا صاحب نے بہت اشارہ کیا کیوں ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب ہمارے ملک میں تمام سیاسی جماعتوں میں جموں اینڈ کشمیر کے تنازع کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اور ایک کیبل آئی ہے, اب ہم کھل کے کہیں گے کہ جب عمران خان صاحب, جب تحریک انصاف کے سربراہ کو کہا گیا کہ مودی صاحب پاکستان آ رہے ہیں, واحد ایک ڈیسیجن تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ تو الگ بات ہے, سیاسی اتفاق رائے جموں اینڈ کشمیر کے اوپر جس طرح ہم کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف جموں اینڈ کشمیر کیوں نہیں بن پایا؟ مدین صاحب میری اس میں تھوڑا سا میں اختلاف کرنے کی اجازت چاہوں گا. جی, اس اختلاف رائے کا حق ہے آپ کو کہ اختلاف رائے ہے اور اس پہ اتحاد. اگر آپ 1947-48 سے لے کے آج تک, خاص طور پر 1948 سے لے کے 2023 تک نیشنل اسمبلی ہماری جو پاکستان کی ہے اور جو سینٹ کی کارروائیاں دیکھیں, ان کی قائمہ کمیٹیاں ہیں, خارجوں کے اوپر کارروائیاں ہیں. کشمیر کا مسئلہ واحد سبجیکٹ ہے جس پہ جب بھی ریزولوشن پاس ہوتا ہے تو یونینمسلی ہوتا ہے. یہ بات تو ہے, یہ آن ریکارڈ ہے بات. آپ مجھے موقع دیجئے نا. جی پلیز. یونینمسلی ہوتا ہے, یعنی ایک ہوتا ہے کنسنسس, لیٹ سے 95% نے کہا تو کنسنسس ہو گیا. جی, یہ یونینمس ہے. جب 100% پارلیمنٹیرین آپ کے کشمیر کے حق میں بات کرتے ہیں تو یہ یونینمس فیصلہ ہے. یہاں تک تو میں نے آپ سے اختلاف کیا. آگے میں آپ سے جو ہے نا جو اصل میں بنیادی پارلیمنٹ کے باہر آتے ہیں تو سب منقسم نظر آتے ہیں. جی, یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں کوئی ریزولوشن پاس کرتے ہیں جی, تو پھر اس پہ عمل بھی کر کے دکھائیے نا.
آپ نے فرض کریں یہ کہا کہ جی یعنی میں اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں ایک چھوٹی سی میں یہاں پہ تصحیح کرنا چاہوں گا جی پلیز، کہ پاکستان تو کشمیریوں کے ساتھ ہے ہی، اس کے علاوہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے کہ کشمیر پہ ہمیشہ پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے. اس میں ٹرکی آتا ہے، اس میں چائنا آتا ہے، اس میں آذربائیجان آتا ہے. آذربائیجان کا خاص طور پہ اس لیے غیر متزلزل سپورٹ کہ ان کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. چائنا تو خیر ہے ہی ترکی اور آذربائیجان. اچھا، اب یہ ہے کہ عمل کرنا ہے. عمل کیسے کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ جو لوگ کہتے ہیں، علی رضا صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ پاکستان نے 1948 سے لے کے اب تک کیا ہے. بالکل ایک ویلڈ کوسچن ہے. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا بحیثیت ایک سفارتکار کے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ کشمیر ابھی تک زندہ ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے تو وہ میرا پاکستان ہے. اس کی وجہ سے ہے سب سے بڑی اور سب سے پہلی بات. مسئلہ تو زندہ ہے. اب یہ ہے کہ مسئلہ تو فلسطین کا بھی زندہ ہے متین صاحب. جی دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اب دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ٹرو. یو کے اور اسپین کے درمیان ایک بارڈر ایشو ہے، جبرالٹر ایک جگہ ہے. بالکل ہے، بہت مشہور جگہ. ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. تنازع چل رہا ہے. دیکھیے جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ بارڈر ایشو، چائنا اور انڈیا کے بارڈر ایشوز ہیں. لیکن وہاں جبرالٹر سے تو برطانیہ بہت دور ہے. نہیں، لیکن اس کا حق آپ نے وہ یعنی ارجنٹینا میں دیکھا ہوگا وہ جو فاکلینڈز کی وار ہوئی. اچھا، اب یہ ہے کہ امریکہ بہادر تو دنیا کی ہر کنٹری کا نیبر ہے، وہ تو ہر جگہ ہمسایہ ہے. اس کا تو نیشنل انٹرسٹ دنیا میں ہر جگہ پھیلتا ہے. پاکستان اور کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیریوں کے ساتھ پاکستان تھا اور ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا. بریک کی طرف جانا ہے. جی بریک لیتے ہیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے دونوں ماہرین سے پوچھیں گے کہ مستقبل کیا ہے. کیا یہ فلیش پوائنٹ ہی رہے گا، خطرے کی گھنٹیاں بجتی رہیں گی، یہ کہا جاتا رہے گا کہ دونوں ایٹمی طاقتیں جنگ چھڑ سکتی ہے؟ وے فارورڈ ہے کیا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں 5 اگست 2019 کو. آج 4 برس مکمل ہو چکے ہیں. سید علی رضا صاحب، آپ نے بہت اہم جسے کہتے ہیں بہت تصویراتی نقطوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا. آپ بہت طویل عرصے سے جموں اینڈ کشمیر، پاکستان بھارت تعلقات، ان تمام تر چیزوں کو بہت سارے وفود کے ساتھ آپ لائن آف کنٹرول کے اوپر آئے. وہاں پہ آپ نے صورتحال دیکھی، یورپ میں بیٹھے ہوئے تمام تر صورتحال کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں. وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ خود کہہ چکے ہیں نہ ہمارے پاس لانگ ٹرم حکمت عملی ہے، نہ پاکستان کا. افغانستان کے اوپر تو خصوصی انوائے ہے، لیکن جموں اینڈ کشمیر کے اوپر انوائے ہی نہیں ہے. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ محض یہ قراردادیں، یہ ریلیز، یہ احتجاج، یہ جلسے، اس سے مسئلہ کشمیر زندہ تو رہے گا لیکن حل کی طرف ہمیں جانا ہے. وے فارورڈ دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان 1947 سے لے کے آج تک پاکستانی عوام، پاکستانی حکومتیں وہ کھڑی رہی ہیں کشمیریوں کے ساتھ. اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں واحد ملک ہے جو اس طریقے سے کھڑا ہے. باقی جو بات کی ہے، باقی ممالک جو ہیں، ٹرکی ہے یا دوسرے ممالک ہیں، ان کی سپورٹ ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے ہمیں پاکستان سپورٹ کر رہا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس دوسرے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ممالک نہیں ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سپورٹ جو ہے، ہم ایز اے کشمیری میں کہوں گا کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کی دل سے وہ کرتے ہیں، عزت احترام بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے شکر گزار بھی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. ہماری آپ لے لیں کہ 2019 کو 5 اگست 2019 کے بعد جب اتنا بڑا یہ فیصلہ مودی سرکار نے کیا تو ہمارا ری ایکشن کیا تھا؟ کیا پریکٹیکلی ہم نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے
کیا ہم اس کو یونائٹڈ نیشن میں ٹھیک ہے وہ اس میں سلامتی کونسل میں لے گئے تھے، بالکل جی ہاں، لیکن اس کے بعد اصل میں جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ انوائے مقرر کریں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور جو بیرونی دنیا وہ اس کو سیریس لے گی. وہ بندہ وہ ہونا چاہیے جو اس پورے اس ایشو کو جانتا ہے اور وہ جا کے مسلسل آپ دنیا کے ممالک کے ساتھ رابطے میں رہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ ہیں جو ظلم سہ رہے ہیں، اور اس وقت تو ظلم کی یہ حد ہو گئی ہے، وہاں پہ آپ بات بھی نہیں کوئی کر سکتا ہے. اور جس طریقے سے اس دن یہ 10 دن کی بات ہے، وہاں پہ بندے ویسے بیٹھے ہوئے 8-10 بندے مختلف باتیں کر رہے تھے، تو وہاں ایک بندے نے کوئی چھوٹی سی بات کی، وہ 10 کو اٹھا کے جیل میں لے گئے. تو وہاں پہ انٹرنیٹ مانیٹر ہو رہا ہے، ٹیلی فون مانیٹر ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان اور ڈائسپورا جو ہے. جی نجم ثاقب صاحب، یہ کہ 27 فروری 2019 کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک دندان شکن جواب دیا جب ایک روز قبل بھارت نے پاکستان کو للکارا، تو اس کے اوپر بہت سٹیٹمنٹس آئے. اس دن کو بھی ہم منا رہے ہیں الگ سے کہ پاکستان کی جو دفاعی کیپیبلٹی ہے، ڈیفنس ہے ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے، ہمارے پاس میزائل پاور ہے، ہماری ایئر فورس بہت وائبرنٹ ہے اور بڑے اچھے جہاز ہیں ہمارے پاس. یہ تمام تر کہ ہندوستان پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو وہ آنکھ ہم پھوڑ دیں گے. کیا ملٹری آپشن پاکستان ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ چونکہ ہندوستان سے تو ہمارے خلاف جارحیت ہوئی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تو لائن اپ کنٹرول کر کے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، اس پہ وہ دعویٰ کرتے رہے، وہ اگرچہ کہ ایویڈنس نہیں ملی. جلدی سے کیا ملٹری آپشن ہے؟ میں بالکل آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں اور ابھی اس کا جواب دیتا ہوں. جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ اسپیشل انوائس کی جو بات ہو رہی ہے، ہاں وہ کیوں نہیں ہمارے تعینات ہو رہا تمام ابھی تک؟ سفراء جو ہیں وہ آپ کے انوائس ہیں. وہ تو ہے، وہ ٹریڈیشنلی ہے. سنیں باقی یہ کہ میرا تجربہ جو 10-12 اسپیشل انوائس کو مختلف ممالک میں ریسیو کرنے کا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں اور ان کو ٹی اے ڈی اے میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو شاپنگ کا کون کرائے گا، کیسے لے کے جائیں گے، اور جب میٹنگ کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں سفیر صاحب ذرا تسی آپ ہی پکتا لو یار، میں ذرا مصروف ہوں. میرا یہ ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. جب آپ کشمیر کے اوپر پاکستان کے ایک صوفی کوئی نمائندوں کسی بڑے اس پہ وفد آیا، ٹھیک ہے، اس سے بھی پہلے دیکھ لیجئے کہ اس کو جب چننا ہوتا ہے، اسپیشل انوائے یہ نہیں ہے کہ نجم ثاقب کو اٹھا کے اور متین حیدر کو کہا جائے جی آپ اسپیشل انوائے ہیں. کیا پاکستان میں کوئی کرائٹیریا ہے کہ اگر کشمیر پہ اسپیشل انوائے بنانا ہے تو وہ شخص ہوگا کون؟ کشمیر کمیٹی کا سربراہ ہی ہوتا ہے وہ عموماً. نارملی نہیں وہ ایک علیحدہ سے چیز ہے. وہ علیحدہ سے جاتے ہیں، ہر سال ان کے ٹور شور ہوتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ ذرا لمبی ہو جائے گی. یہ لمبی ہو جائے گی، بالکل. کیا وار آپشن ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل. وار کے بغیر کشمیر کا فیصلہ بہت جلد ہونے والا نہیں ہے. وار کے بغیر کشمیر کا فیصلہ بہت جلد ہونے والا نہیں ہے. لیکن وار آپشن ہے ہی نہیں. نمبر 1، ہندوستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، اور دونوں چونکہ نیوکلیئر ہیں تو جو بڑی طاقتیں ہیں وہ جنگ ہونے بھی نہیں دیں گی. واہ. پہلی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے بغیر، جنگ کو کوئی آپشن رکھے بغیر بات کرنی پڑے گی. جی. اور یہ دنیا بھی جانتی ہے اور پاکستان اور ہندوستان بھی جانتا ہے. True. جو میرے لیے بحیثیت سفارتکار اور انڈیا پہ جو میرا وہ یعنی تھوڑا بہت ایکسپرٹیز اور تجربہ ہے، مجھے جو آگے نظر آ رہا ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک. وہ آپ سے الگ سے سوال کروں گا، آپ کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے 2 جملوں میں. سید علی رضا صاحب، عالمی برادری کی بے حسی سرد مہری، آپ سمجھتے ہیں یہ ہے اس ایشو کے اوپر؟ بالکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو عالمی برادری میں ہی، اور خاص کر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، یہ 5 اگست 2019 کے بعد سے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً کرتے ہیں، لیکن یہ جو ایشو ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیا گیا. بالکل. وہ جاری. جی وے فارورڈ. صرف 1 منٹ ہے. پاکستان کو کشمیر کے مسئلے کو اسی طرح سے ڈٹا رہنا چاہیے اپنے موقف پہ، اور وہ ہمارا موقف تاریخی، لیگلی، یونائٹڈ نیشنز کسی بھی حوالے سے وہ ہمارا درست موقف ہے. نمبر 2 کہ
آئندہ جو آنے والی صورتحال ہے اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے، اور اس میں دو چیزیں بتاؤں گا. جی پلیز. ہندوستان میں بات ہو رہی ہے کہ جی جو اے جے کے ہے جس کو وہ کہتے ہیں ہیلڈ کشمیر، اس کا کیا کرنا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. وہ تو راج ناتھ کا بیان آ گیا اور تو اس ہم کے انٹر ہو بعد سکتے ہیں. اس سے بھی خوفناک صورتحال ہے کہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی پہ وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو پانی ہم دیتے ہیں یہ دینا چاہیے کہ نہیں. اور وہ وقت ہوگا، بھی آپ جنگ کی بات کر رہے تھے نا، اس وقت جو ہے وہ جنگ بالکل ناگزیر ہو جائے گی. جی. جس وقت انڈس واٹر ٹریٹیز کی طرف بات انہوں نے آگے اور بڑھا. جب ہندوستان نے پانی پاکستان کے حصے کا دبایا. بالکل ناظرین، مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کو اپنی ایک طویل المدت پراپر حکمت عملی وضع کرنی ہوگی. جموں اینڈ کشمیر کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنا ہوگا، اور تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مسئلہ کشمیر کے اوپر، جموں اینڈ کشمیر کے تنازع کے اوپر پاکستان کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. تبھی ہم مضبوطی کے ساتھ مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے اپنی آواز کشمیر کے اوپر بلند کر سکتے ہیں. اور جن نقطوں کی طرف نجم ثاقب صاحب نے اشارہ کیا اس کے اوپر ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہے. یعنی ہندوستان سے آنے والا پانی بھارت آبی جہریت کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف، اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، بے انتہا شکریہ آپ کا. اور برسلز یورپ سے ہمارے ساتھ سید علی رضا صاحب موجود تھے، چیئرمین کشمیر کونسل برسلز. بہت عام نکات اور بہت تصویراتی تجزیہ آپ نے دیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.